بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے بری مت سمجھو۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سنہرا دور جو ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے، جس میں عام طور پر اللہ کی عبادت کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ جتنی چاہے انسان عبادت کر سکتا ہے، اور انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت دور یہی جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں انسان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اگر بڑھاپے میں انسان کو کوئی بیماری نہ بھی ہو تب بھی بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ ضعیفی خود ایک بیماری ہوتی ہے، جس میں انسانی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے کی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزر جائے
اس کی زندگی کا ہر کام مولا کی مرضی کے مطابق ہو، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہو، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارتا ہوں۔ جس جوان کی جوانی ایسی گزرتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان محشر میں جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ٹھہرا کیے جائیں گے۔ سات کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوانوں کی کیٹیگری ہوگی جن کی جوانی اللہ کی مرضیات کے مطابق گزری ہو، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ ایک تیسری حدیث ہے جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان محشر میں ابن آدم سے 5 سوالات ہوں گے، تو 5 سوالوں کے جواب دینے سے پہلے اس کے قدم میدان محشر سے نہیں اٹھیں گے۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہے کہ تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق یا اپنی چاہت کے مطابق؟ اللہ سے وفاداری کرتے ہوئے یا اللہ سے غداری کرتے ہوئے؟ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ کن کاموں کے اندر تو نے اپنی جوانی کا دور برباد کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنے والے صحابی کو 5 نصیحتیں فرمائی، اور اس میں پہلی نصیحت یہ فرمائی بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اس میں موقع ہے عبادت کا، تلاوت کا، سخاوت کا، ذکر کا، اللہ کے دین کی محنت کا، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا تمہیں موقع ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ پہلی نصیحت تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد عبادت کریں گے۔ سب سے پہلے تو زندگی کو اتنی مہلت ملے یہ ضروری نہیں ہے۔
جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کی صحت اس کا ساتھ دے۔ اسی لیے جوانی کے دور کو اللہ کی مرضیات میں گزارنے کی نصیحت فرمائی۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آدمی بیمار کب ہوگا اور کن بیماریوں کا شکار ہوگا اور کون سی بیماریوں کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا، معذور ہو جائے گا، کوئی پتہ نہیں۔ جب صحت کا دور ہے تو اس دور کو غنیمت سمجھو، اور اس دور کو غنیمت سمجھ کر اپنی آخرت کی کھاتے میں کچھ پونجی جمع کر لو۔ کتنے جوان اس دنیا میں ایسے ہیں جو مختلف بیماریوں کا شکار ہے۔ کبھی کبھی دواخانوں کے چکر لگا کے آنا چاہیے، اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کیسی کیسی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جس میں دودھ پیتے بچوں سے لے کر ضعیف اور بوڑھے لوگ تک ہیں۔ کہیں بچوں کا وارڈ ہے، کہیں جوانوں کا وارڈ ہے، کہیں ضعیفوں کا وارڈ ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کے جسم کی ایک انگلی کے اندر بھی کسی قسم کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کا پورا جسم متاثر رہتا ہے۔ آدمی کے دو آنکھوں میں سے کسی ایک آنکھ میں تکلیف ہے تو پورا جسم متاثر ہے۔ سارا جسم اچھا ہے، صرف کان میں تکلیف ہے، آدمی بستر پہ ہے۔ سارا جسم صحیح سلامت ہے، پیر کے ایک انگوٹے میں تکلیف ہے، آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا جسم متاثر رہتا ہے۔ صحت ایک نعمت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیماری سے پہلے صحت کو نعمت سمجھو۔ ہم میں سے کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں کہ رات خیریت سے گزر گئی، شام کو سونے سے پہلے کتنی مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کا دن بغیر کسی حادثے کے گزر گیا، ورنہ روزانہ کئی حادثے سڑکوں پہ ہوتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی کوما میں چلے جاتا ہے۔
ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرنے کا مزاج بنا لو اپنا، میں تمہیں مزید عطا کرتا رہوں گا۔ ایک ایک پانی کے گھونٹ پر شکر ادا کرو۔ ہمارے مزاجوں میں شکر کا مزاج نہیں ہے، ناشکری کا مزاج زیادہ ہے۔ جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں اس پر نظر نہیں ہے، جو چیزیں نہیں ملی ہیں اس کا بڑا شکوہ ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں ہیں اس کا کوئی شکر نہیں ہے۔ کبھی اندھے کو دیکھ کر شکر ادا نہیں کرتے کہ 2 آنکھیں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ ایک آدمی ایک ہاتھ سے معذور ہے یا مجبور ہے، اسے دیکھ کر کبھی شکر کے جذبے نہیں پیدا ہوتے۔ ایک آدمی سڑک پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے یا لنگڑتے ہوئے چل رہا ہے، اسے دیکھ کر کبھی شکر کے جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے نہ 2 ہاتھ ہے نہ پیر ہے، سڑکوں پہ ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ صحت کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا کوئی شکر نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے سب کچھ ہے مگر کھا نہیں سکتے۔ کھانے کی ساری چیزیں جن کے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں کھا نہیں سکتے۔ کیوں صاحب، کیا مجبوری ہے؟ بولے بیمار ہے۔ بعض بیماریاں تو ایسی ہیں ڈاکٹر یہ کہتا ہے زندگی بھر نہیں کھا سکتے، جیسے شوگر کے مریض ہیں۔ کتنی چیزیں ان کے گھر میں ایسی رہتی ہیں جس کو وہ زندگی بھر نہیں کھا سکتے۔ وہ بیچارہ بازار سے خرید کے لاتا تو ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، روزانہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے سے پہلے کی، ہر کام کے بعد کی دعا سکھائی۔ پانی پینے سے پہلے، پانی پینے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، ٹوائلٹ جانے سے پہلے، ٹوائلٹ جانے کے بعد۔ کیوں سکھائی؟ اس میں سب شکر ہے، اس میں شکر ہے۔ تو یہ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور صحت کے دور میں اللہ کی عبادت کرو۔ کتنے لوگ ہیں نماز تو پڑھ سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، اور زمین پر سجدے کے بغیر نماز کا کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں۔ جب یہ ماتھا زمین پر رکھا جاتا ہے تو جو سکون ملتا ہے وہ کرسی پہ نہیں ملتا۔
نہیں ملتا. مجبوریاں ہیں، جائز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو لطف ہے وہ لطف سے خالی ہے. اسی لیے صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھو، اللہ کے نبی نے فرمایا. تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، تنگ دستی سے پہلے خوشحالی کو غنیمت سمجھو. دوستو ایک بات یاد رکھو اور خوب یاد رکھو، انسان کے فائنانشل حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. ضروری نہیں ہے کہ باپ مالدار رہے تو بیٹا بھی مالدار رہے، ضروری نہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جوانی میں پیسہ رہے تو بڑھاپے میں بھی پیسہ رہے گا، ضروری نہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ماں باپ خاندانوں میں زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے. آج ان کی اولاد خاندان والوں سے زکوٰۃ لیتی ہے. یہ ان گھرانوں کے لوگ ہیں جو کبھی زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے. اور ان کی اولاد آج زکوٰۃ لے رہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، خوشحالی کے دور کو غنیمت سمجھو تنگ دستی آنے سے پہلے. ایک آدمی جوانی میں دیتا تھا، بڑھاپے میں تنگ دست ہو گیا، کمائی کے ذرائع ختم ہو گئے، آمدنی کے ذرائع ختم ہو گئے، جو کچھ تھا اولاد پر لگا دیا، انہیں پڑھایا، انہیں لکھایا، انہیں کھلایا، انہیں پلایا، ان کی شادیاں کی، اولاد باغی ہو گئی. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلی گئی، آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں باپ کے پاس. اب باپ کو مدد کر رہے ہیں خاندان کے لوگ. جوانی میں جو دیا کرتا تھا، بڑھاپے میں اب وہ لے رہا ہے. اسی لیے فراغ دستی کا جو دور ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس تنگ دستی آئے. تلک الایام نداولها، سورج نکلتا ہے بڑے تم تراق سے، شام ہوتے ہوتے پیلا ہو جاتا ہے. 12 بجے اس سے نگاہیں ملا نہیں سکتے، آسمان کی جانب آنکھیں اٹھا کر اس سے آنکھیں ملا نہیں سکتے، اتنی تیزی اس کے اندر ہوتی ہے. لیکن شام ہوتے 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 پیلا ہو جاتا ہے. جوانی بڑھاپے میں ایسے ہی تبدیل ہوتی ہے، اور فراغ دستی تنگ دستی میں بدل جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خوشحالی کے دور کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تنگ دستی آئے. خوشحالی کے دور میں غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، حاجت مندوں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو. اللہ کے دین کی مدد کرو. یہ خوشحالی کا دور ہے. لیکن خوشحالی کے دور میں تھوڑا آدمی آپے سے باہر رہتا ہے. سلام کے جواب میں بھی مالداری چھلکتی ہے.
ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ میں مالدار ہوں، بیٹھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ میں مالدار ہوں، چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ میں مالدار ہوں۔ یہ مزاج مردوں میں بھی ہے، یہ مزاج عورتوں میں بھی ہے۔ مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے لوٹ و کھسوٹ کے ذریعے سے ایک ایک اولاد میں سے ایک ایک بیٹے کو 80 لاکھ درہم، اس زمانے کے 80 لاکھ درہم انہوں نے ایک ایک بیٹے کے لیے چھوڑا تھا۔ پھر حالات اللہ نے ایسے بنائے کہ سارا مال ختم ہو گیا، سارا مال ختم ہو گیا۔ پھر اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے تھے یہ لوگ، لیکن اس دور کے لوگ ان سے نکاح ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ ظالموں کی اولاد ہے، انہیں خیرات دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسا بھی دور دنیا نے دیکھا ہے۔ اس لیے مالداری پر آدمی کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ تو بڑے بزرگ لوگ ایک بات کہتے ہیں نا، بڑے نیوالے کھاؤ، بڑے بول مت بولو۔ بڑا بڑا نیوالا کھاؤ، بڑا بول مت بولو۔ اور آدمی جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنی زور کی چوٹ پڑتی ہے۔ اللہ نے دیا ہے، چھپ کر کھایا کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو ہم جانتے ہیں، اللہ کے بعد آپ سب سے بڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا جو انداز تھا، محدثین نے اسے جمع کیا ہے پوری حدیثیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا جو انداز بتایا گیا وہ ایسا بتایا گیا جیسے کوئی بلندی سے ڈھلان کی طرف اترتا ہے۔ موڑے جھکے ہوئے ہیں، نگاہیں نیچی ہیں۔ شمائل کے اندر یہ تفصیلات لکھی ہوئی ہے کہ بلندی سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے چلنے کا وہی انداز ہوتا تھا۔ سادی زمین پر ایسے چلتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خوشحالی کے زمانے کو غنیمت سمجھو تنگ دستی کا سامنا کرنے سے پہلے۔ اور یہ مال، یہ دولت ہمیشہ نہیں رہا کرتی ہے۔ آج ایک نوٹ میری جیب میں، تھوڑی دیر میں کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، پھر وہ پھرتی رہتی ہے، نہ جانے وہ 500 روپے کی نوٹ شام تک کتنے ہاتھوں میں جاتی ہے پتہ نہیں۔ 500 لے کے گھر سے نکلے تھے، واپس آئے تو 50 رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، 450 تو چلے گئے، وہ کسی اور کے ہاتھوں میں گئے۔ تو خوشحالی کا جو دور ہوتا ہے یہ شکر کا ہوتا ہے، غرور کا نہیں، تکبر کا نہیں، بڑائی کا نہیں، دوسروں کو نیچا دیکھنے اور دکھانے کے لیے نہیں۔ حالات پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، خوشحالی سے پہلے خوشحالی کو غنیمت سمجھو تنگدستی سے پہلے۔ چوتھی بات فرمائی، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے۔ بعض مرتبہ آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو بہت بزی ہوتا ہے،
بعض لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی کھانے کے لیے وقت نہیں ملتا، اور بعض لوگ اتنے فری رہتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے۔ جو فرصت کے لمحات ہیں، جو فرصت کے اوقات ہیں، اسے غنیمت سمجھو۔ جب تم بزی ہو جاؤ گے تو آدمی کو نماز کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہتے ہوئے تلاوت نہیں کر سکتا ہے، چاہتے ہوئے عبادت نہیں کر سکتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس ابھی وقت ہے لیکن وہ وقت کو ضائع کرتا ہے۔ پانچویں بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ موت کب آئے گی؟ موت تو پیچھے کھڑی ہے، اس دن سے کھڑی ہے جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس دن سے پیچھا کر رہی ہے جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں۔ صرف اسے اس وقت کا انتظار ہے جو اسے بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ میدان محشر میں جب آدمی پہنچے گا اور وہاں کا حال دیکھے گا تو اللہ سے عرض کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ سے عرض کرے گا کہ مولا ایک چانس دے دیجئے، ایک چانس۔ کیا چانس چاہیے؟ فرجعنا نعمل صالحا، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیجئے مجھے بس، پھر دیکھیے میں کیا کر کے آتا ہوں، کیونکہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اب ایک چانس دے دیجئے مجھے۔ بولے جا کے جو سجدے میں گروں گا تو پھر موت آنے تک اٹھاؤں گا بھی نہیں، ایسی عبادت کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے، بدبخت خاموش ہو جا، دنیا میں تو نے ہماری نہیں سنی، اب یہاں تیری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو نے سنا تھا جب دنیا میں تھا، تو جوانی کے نشے میں تھا، تو مال کے نشے میں تھا، تو نوکریوں کے نشے میں تھا، تو دولت کے نشے میں تھا، تو دکان اور مکان اور جائیداد کے نشے میں تھا، تو عہدے اور منصب اور رتبوں کے نشے میں تھا۔ تو نے سنا جب میرا مؤذن پکار رہا تھا حی علی الصلاۃ، جب میرا مؤذن دن میں 5 مرتبہ تجھے بلا رہا تھا حی علی الفلاح، تو نے سنا؟ وہ میری جانب ہی سے تو پکار رہا تھا، وہ میری ہی طرف بلا رہا تھا، تو نے سنا؟ اب کیا منہ لے کے سوال کر رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ایک چانس دے دیجئے، تجھے میں نے 40 سال کی زندگی، 50 سال کی مہلت، 60 سال کا موقع، 70 سال کی زندگی عطا کی، کیا کیا تھا؟ جوانی کے نشے میں چور تھا، دولت کے غرور میں چور تھا، زر اور زمین کے نشے میں چور تھا، ڈگریوں کے نشے میں چور تھا، آنکھوں پہ دولت کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اب کہہ رہا ہے کہ ایک چانس دیجئے، میں نے تجھے 70 سال کا موقع دیا، 60 سال کی زندگی دی، صحت دی، دولت دی، مال دیا، تجھے کیا کیا نہیں دیا میں نے؟ تو نے سنا میری بات؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہا کہ بدبخت خاموش ہو جا، ہم سے بات مت کر، وہاں تو نے میری نہیں سنی، یہاں تیری ہم نے سنیں گے۔
اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے پہلے۔ یہ 5 نصیحتیں عمرو ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک صاحب کو یہ 5 نصیحتیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے ہر صاحب ایمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔